اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بیان کریں آپ ان کے سامنے قصہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بالحق کے ٹھیک ٹھیک اذ قربا قربانا جب قربانی کی ان دونوں نے فتقبل من احدہما پس قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی البتہ میں تجھے قتل کروں گا قال کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی انما یتقبل اللہ بے شک اللہ تعالی قبول کرتے ہیں من المتقین پرہیزگاروں سے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ اگر پھیلائے تو نے میری جانب یادہ کا ہاتھ اپنے لِتَقْتُلَنِی کہ تو مجھے قتل کر ڈالے مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِیَ إِلَیْکَ نہ بڑھاؤں گا میں اپنا ہاتھ تیری جانب کہ میں تمہیں قتل کروں انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا انی اريد میں ارادہ کرتا ہوں ان تبوء کہ ذمے لے لے تو اٹھا لے تو میرا گناہ بھی اور اپنے گناہ بھی بس ہو جا تو آگ والوں سے اور یہ بدلہ ہے ظالموں کے لیے فطوعت پس آمادہ کیا اسے اس کے جی نے قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل پر فقتلا پس اس نے اسے قتل کر ڈالا ہو گیا وہ خاسرین گھاٹا پانے والوں سے فبعث اللہ غراب پس بھیجا اللہ تعالی نے کوا یبحث فی الارض کھدائی کی اس نے زمین میں لیریہ تاکہ دکھائے اسے کیف یواری کیسے چھپائے وہ میت اپنے بھائی کی قال کہا اس نے یا آئے بربادی ہائے افسوس میں عاجز آ گیا میں کمزور پڑ گیا ان نکون مثل ھذا الغراب یہ کہ میں ہوں اس کوے جیسا پس چھپا لیتا میں میت اپنے بھائی کی فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ہو گیا وہ شرمسار پشیمان من اجل ذالک اسی وجہ سے
حکم نامہ لکھا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے، انہو من قتل نفسا، کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی بدلے کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندگی بخشی یا زندگی بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے زندگی بخشی تمام انسانیت کو۔ البتہ تحقیق ہے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر بہت زیادہ ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ حد سے بڑھنے لگے۔ یہ ایک معروف قصہ ہے۔ بعض باتیں دہرانے والی ہیں اور بعض باتیں نئی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلا قتل، پہلا حسد، پہلی قبر، آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں سے شروع ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت مبارکہ سے تعلق اور ربط سمجھے۔ قرآن جو ہے یہ کوئی بے جوڑ کتاب نہیں ہے، سن رہے ہو؟ قرآن بے ربط کتاب نہیں ہے، بے معنی کتاب نہیں ہے، بے جوڑ کتاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن ایک تذکرہ کرتے کرتے اچانک دوسرا تذکرہ چھیڑ دیتا ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن نے کہاں سے بات لی ہے، کہاں پہ بات چھوڑ دی ہے، نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ کائنات انسانی میں ہر متکلم کی کلام ممکن ہے بے معنی ہو، بے ربط ہو، لیکن پروردگار عالم کی کلام بے معنی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی صاحب نے رحمت اللہ علیہ بولا کرے اور کھلے دل سے بولا کرے، ان لوگوں نے محنت نہ کی ہوتی نا تو شاید ہم لوگوں تک مسئلہ توحید اتنا کھلا نہ پہنچتا۔ تعلیم القرآن راولپنڈی جو ہمارا مرکزی مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کا ہے،
حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں تعلیم القرآن راجہ بازار میں جب خطیب لگا، اب ممکن ہے کہ یہ تعلیم القرآن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مسجد ہے پرانا قلعہ کی، شیخ القرآن کی رحمہ اللہ کی. اب میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ مسجد پہلے ہے یا یہ تعلیم القرآن پہلے ہے. کہتے ہیں کہ میں بڑے اعتدال کے ساتھ مسئلے کو بیان کرتا تھا تو کسی بندے نے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ غلام اللہ خان مسئلہ کھولتا نہیں ہے. حضرت کا مجھے پیغام پہنچا، خط آیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو میں آؤں گا اور میں واز کروں گا. شیخ القرآن کہتے ہیں مجھے بڑی ایک بار پریشانی ہوئی کہ حضرت کا انداز توحید لیکن میں نے اعلان کروا دیے، خط لکھا حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، استاذ آ رہے ہیں، خط لکھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. تو حضرت کے جو شاگرد تھے نا وہ اکثر و بیشتر اس جلسے میں جمع ہو گئے. کہتے ہیں کہ سین میں چارپائی تھی حضرت کی. حضرت قاضی صاحب شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تو مولانا حسین علی صاحب کہنے لگے ابھی مسئلہ نہیں کھلا. انہوں نے سرائکی میں کہا تھا. حضرت شاہ صاحب نے بیان کیا، بڑی توحید سنائی، کہنے لگے مسئلہ نہیں کھلا. ایک شاگرد تھے حضرت کے مولانا عبد الرؤف بچھالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ گئے. انہوں نے نہ بڑے عجیب لہجے میں بڑے کھلے لفظوں میں یہ کہا کہ تم اگر سیال کی گدی کے نام پر جانور ذبح کرو گے یا گولڑا والے بزرگوں کے نام پر ذبح کرو گے، اتنا خنزیر حرام نہیں ہے جتنی یہ حرام ہے. دوسرا پارہ ہے، یہ چھٹا پارہ بھی آپ نے ابھی پڑھا ہے نا چند دن پہلے. کہتے ہیں جب یہ میں نے مولانا عبد الرؤف بچھالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا نا تو مولانا حسین علی صاحب اٹھ کے بیٹھ کے کہندے سنگیا ہون مسئلہ کھلا. لڑائی ہو گئی. گولڑے کے مرید بھی وہاں پہ تھے، اوروں کے مرید بھی تھے، لیکن حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے اس دن کے بعد میں نے مسئلے کے رنگ میں تبدیلی پیدا کر دی اور ہر قسم کی ہچکچاہٹ کو ختم کر کے ہم نے لا الہ الا اللہ کو پیغمبری انداز میں بیان کرنا اور سنانا شروع کیا. یہ ان لوگوں کے احسانات ہیں. نہیں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی اہم نشستوں پہ فائز لوگ قبروں کے چکر کاٹ رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، اگربتیاں لگا رہے ہیں، وہاں پہ رکھے پتھر اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں،
بدبودار اور گندے کنووں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، کیا کیا میں آپ کو سناؤں۔ آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ یہ کون ہے؟ اس پیر کے مزار سے پتھر اٹھا کے اپنے جسم پہ ملے تو خارش ختم ہو جاتی ہے، قبر پہ مجاوروں کو دیکھا نا تو سب کو خارش پڑی ہوئی ہے، میں گپ نہیں لگا رہا، ایسا ہے۔ ہمارے ایک حضرت کہتے تھے کہ یہ جو شاہ دولہ کے بارے میں نعرہ بنا ہوا ہے کہ جنہوں نہ دیوے مولا انہوں دیوے شاہ دولہ، آپ کو پتہ ہے اچھے بھلے انسان کو شاہ دولہ کی چوئی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے سوا غیر اللہ کی طرف نسبت کرے گا نا تو انسانیت سے نکل جائے گا، اے شاہ دولہ دی چوئی، شاہ دولہ دا چوہا۔ اب ادھر یہ کم ہو گئے، آج کل کم ہو گئے، ادھر کا مجھے پتا نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ تھے۔ پہلا قتل، پہلا حسد یہاں سے شروع ہوا ہے، اور ربط کیا ہے جی؟ اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا میں نئی بات بھی عرض کروں، بنی اسرائیل والوں سے کہا کہ تم نے فلسطین میں داخل ہونا ہے، فتح کا وعدہ، جاؤ جا کے جہاد کرو، میں اللہ کامیاب کروں گا، میں اللہ تمہیں فتح دوں گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا تیرا رب لڑے، اسی اے بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا لوگو جو لڑنے کا موقع ہے، جو لڑنے کی باری ہے، جو لڑنے کا مقام ہے، وہاں پہ لڑتے نہیں، اور جدھر نہیں لڑنا یہ کیوں نہیں لڑنا، یہ قصہ کیا ہوا یہ تھوڑا سا سنیں، بس کرتے ہیں اس کو، تھوڑا سا پھر کل پہ لے کے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں چونکہ انسانیت ابھی پیدا ہو رہی ہے نا، تھوڑے لوگ ہیں، تو بہن اور بھائی کا نکاح جائز تھا، اور صورت کوئی نہیں نا، اور بندہ ہی کوئی نہیں، اور رشتہ ہی کوئی نہیں۔ ترتیب اللہ نے کیا دی؟ اس وقت ایک عمل جو ہے اس سے جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، وہ بہن بھائی ہیں لیکن ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر دوبارہ حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے نا، ان کا مخالف، یعنی ادھر سے لڑکا لے، اس وقت سے لڑکی لے، ہے یہ بھی آپس میں بہن بھائی، لیکن ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ اس وقت پیدا ہونے والوں کا آپس میں اور اس وقت پیدا ہونے والوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک وقت کا دوسرے وقت والوں سے نکاح ہو سکتا تھا۔ آپ کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی نا،
قابیل کو پسند لگ گئی کہ میں اس سے نکاح کروں گا، حالانکہ وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، اس سے نکاح ہونا تھا حابیل کا، لیکن اس نے ضد کی تو یہ فیصلہ طے پایا کہ ہم قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی نہ وہ نکاح کر لے۔ حابیل نے جانور، قابیل نے کچھ زرعی چیزیں رکھیں، آگ آئی نا، جانور جل گیا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل نے اپنے بھائی کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ اب پھر ربط سمجھیں، اللہ کہتے ہیں لوگو، میں اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا اور لڑنا تم ناگوار سمجھتے ہو، عورتوں کے لیے مارنے مرنے پہ تو لاتے ہو۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا، قربانی کی تاریخ بھی پرانی ہے، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آج میری اور آپ کی قربانی ذبح ہو رہی ہے، پتہ چلے گا کل قبول ہوئی کہ نہیں۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے، نہیں قبول ہوئی تو نہیں پتہ چلا۔ قبول ہو گئی ہے، آ گئی، اس نے قربانی کھا لی، بات ختم ہے۔ جس کی قبول نہیں ہوئی اس کی ویسے نہیں ہوئی، جس کی ہو گئی ہے وہ جل گئی ہے، ظاہراً کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آج بھی یہ ہوتا، کمائیاں سود کی، کمائیاں رشوت کی، کمائیاں بہنوں بیٹیوں کی وراثتوں پہ قبضے کی، کمائیاں حرام کی، کوئی شکل ہے قربانی کے قبول ہونے کی؟ آج محلے میں 2 کی قبول ہو جاتی، 50 کی رہ جاتی، گھر میں 1 کی قبول ہو جاتی، گھر میں دوسرے کی قبول نہ ہوتی، وہ چہرہ دکھانے کے قابل رہ جاتا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا یہ میں اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں اللہ نے تمہیں کائنات میں رسوا نہیں کیا۔ قبولیت عدم قبولیت بعد کا مسئلہ ہے، قربانی میرے لیے کرو گے، میں اللہ اسے جلا کے راکھ بھی نہیں کروں گا، بلکہ اسے اپنے گھر میں پکا کے کھا لو گے۔ قبول ہو گئی، لقمے کے اعتبار سے تمہیں کھانے کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اجر بھی میں اللہ پورا عطا کر دوں گا، ضائع بھی کوئی شے نہیں۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب کیا کروں جی؟ اب صورتحال آگے کوئی نہیں۔ اللہ کے کب آیا؟ اس نے زمین کی کھدائی کی، زمین کی کھدائی ہو گئی، تب جا کے اسے پتا چلا کہ یہ طریقہ۔ اس نے بھی زمین کی کھدائی کی اور اپنے بھائی کو دفن کیا، پھر ندامت ہوئی، افسوس ہوا کہ میں نے کیا کیا۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں، بغیر وجہ کے ایک کو مارا نا تم نے، بنی اسرائیل نے بڑا قتل کیا، قتل عام کیا، انبیاء تک کو قتل کیا۔ اللہ نے کہا قتل کرو گے نا، ایک قتل ایک نہیں ہے، سمجھے کہ تم نے انسانیت کا قتل کیا۔ میں حدیث آپ کو سناتا رہتا ہوں، حضور نے فرمایا کل خطیۃ نسلی، ہر خطا کے بارے میں امکان ہے کہ معاف ہو جائے، الا من مات مشرکا، شرک پہ مر گیا کوئی معافی نہیں، قتل مؤمنا متعمدا، ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تب بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس، آپ نے کسی ایک بندے کی جان بچا لی ہے نا،
اللہ کہتے ہیں ایک کی نہیں بچائی، سمجھے کہ آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ہے۔ یہ ترجمہ دیکھ لیں، با محاورہ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، بیان کریں آپ میرے نبی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، بالحق کے ٹھیک ٹھیک۔ کیا مطلب ہے؟ اور دنیا بیان کرے تو کتنی غلط باتیں شامل ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھو جب میرا نبی بیان کرنے والا ہو تو غلطی کی گنجائش نہیں۔ اس قربا قربانن، جب قربانی کی دونوں نے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل، البتہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قال، کہا حابیل نے، انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ قبول کرتے ہیں پرہیزگاروں سے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر پھیلایا تو نے میری جانب اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِی، کہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، نہیں پھیلاؤں گا میں تیری جانب اپنا ہاتھ کہ میں تمہیں قتل کروں۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ انی اریدو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ اٹھاؤ تم، ذمہ لو تم میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، پس ہو جا تم آگ والوں سے، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت لہو، پس آمادہ کیا اسے اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر، فقتل، پس اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا وہ گھاٹا پانے والوں سے۔ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا، کھود رہا تھا وہ زمین تاکہ دکھائے اسے کیسے چھپائے وہ میت اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا، ہائے بربادی، میں عاجز ہو گیا کہ یہ میں اس کوے جیسا ہوں، تاکہ چھپاؤں میں میت اپنے بھائی کی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس ہو گیا وہ پشیمان۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کہ بے شک جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے نا وہ نہیں، او فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں فساد کے، گویا کہ اس نے قتل کیا ساری انسانیت کو۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندگی دی اسے، جان بخشی اس کی، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے زندگی دی ساری انسانیت کو۔ البتہ تحقیق ہے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک، پھر بے شک بہت زیادہ ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ حد سے بڑھنے لگے۔